الحمد لله حمدا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه فصلى الله تعالى على النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے دینی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، انسان کی شرافت اور اس کا کمال علم ہے، تعلیم ہے. اللہ نے تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو ان مخلوقات کے سامنے پیش کیا گیا اور فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا. تو اللہ رب العزت نے جو مسجود ملائک حضرت آدم ہیں، ساری مانوتا، ساری انسانیت کے باپ ہیں، ان کو سجدہ جو کروایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو وہ علم عطا فرمایا تھا، اور اللہ نے دلیل کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام کو حکم بھی دیا تھا: یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم وہ جو نام ہم نے تم کو سکھلائے ہیں وہ ان کو بتا دو، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ آدم کیوں ساری انسانیت اور ساری مخلوقات پر افضل ہے. انسانیت کا کمال علم اور انسانیت کی شرافت علم میں پوشیدہ ہے. اللہ کی ذات علیم ہے، عالم ہے. اللہ رب العزت نے اپنی اس صفت کو ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ امانت کے لائق اور اس شرف کے لائق انسان کو سمجھا، تو اللہ رب العزت نے علم انسان کو دیا، اس کو عقل دی، شعور دیا، علم دیا، اور اس کو ساری مخلوقات پر افضل بنا دیا. اس کے لیے سجدہ کرا دیا. فرشتے جیسی مخلوق، ان سے سجدہ کرا کر اس کی برتری ثابت کر دی. تو یہ انسان افضل ہے علم کی وجہ سے. اللہ رب العزت نے پھر یہ علم جو اس کی ذات کے ساتھ خاص ہے انسانوں میں منتقل کیا، اور یہ ہر دور میں نبیوں کے ذریعے سے انسانوں تک پہنچتا رہا. سب سے اخیر میں جب اللہ تعالیٰ کو اپنی آخری نبوت اور سب سے بڑی نبوت اس دنیا میں بھیجنی تھی، تو اس نبوت کے لیے جس نبی کا انتخاب ہوا اور جس علاقے کا انتخاب ہوا وہ عرب کا علاقہ تھا. عرب میں ایک شہر ہے مکہ، اس مکے شہر کا انتخاب ہوا اور عرب قوم کا انتخاب ہوا. عربوں کی حالت یہ تھی کہ وہ پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، امی ان کو کہا جاتا تھا. امی کے معنی عربی میں ہوتے ہیں جو حرف شناس نہ ہو، حرفوں کو پہچانتا نہ ہو اور حرفوں کو الفابیٹ سے واقف نہ ہو اور الفابیٹس کو لکھ نہ سکتا ہو، اس کو امی کہتے ہیں. پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے. بعث فی الامیین رسولا منہم، ان ان پڑھے لکھے لوگوں میں ایک رسول ان میں سے بھیجا. سب سے بڑی نبوت آ رہی ہے، اس نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے، کال کی اوتار آنے والا ہے، آخری نبی آنے والا ہے اور آخری اللہ کا کلام لے کر آنے والا ہے. اس کو ان پڑھ لوگوں میں بھیجا جا رہا ہے. وہ خود بھی پڑھا لکھا نہیں ہے. نبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا انہم فی التوراۃ والانجیل، نبی امی ہے. وہ کتابوں میں، آسمانی کتابوں میں اس کی یہ خصوصیت لکھی ہوئی ہے کہ وہ نبی پڑھا لکھا نہیں ہے. اس میں راز ہے اللہ کا بہت بڑا کہ جو سب سے بڑا بن کر آ رہا ہے، معلم کائنات بن کر آ رہا ہے، پوری انسانیت کا جس کو معلم بنانا ہے اور جس کا درس اور جس کا سبق، جس سے پوری انسانیت سبق لینے والی ہے، وہ انسانوں سے پڑھے، یہ اس کی شان کے خلاف ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پڑھانے کے لیے الگ انتظام بنایا. اور جب تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا تو 40 برس کی عمر میں ہوا، کیونکہ فلما بلغ اشدہ،
جب وہ اپنی پختہ عمر کو پہنچ گئے. ہمارے یہاں بچے کب پڑھتے ہیں؟ جب وہ ناسمجھی کی عمر میں رہتے ہیں اس وقت پڑھتے ہیں. یہاں عمر پختہ ہو گئی 40 برس، اس وقت ان کے علم کا آغاز ہو رہا. آغاز بھی کیسے ہو رہا ہے؟ اقرا باسم ربک الذی. ہمارے یہاں اسکولوں میں کیا پڑھایا جاتا؟ A for apple, B for bat, C for cat, D for dog. یہ پڑھایا جائے گا. الف با تا پڑھایا جائے گا. ہر زبان کے جو ابتدائی الفابیٹس ہوتے ہیں، حروف ہوتے ہیں، وہ پڑھائے جاتے ہیں. یہاں پہلا سبق پڑھایا جا رہا ہے اقرا باسم ربک الذی خلق. پڑھو اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا. خدا کا تعارف کرایا جا رہا ہے، مالک کا، اس دھرتی کے، اس سنسار کے رب کا تعارف کرایا جا رہا ہے. اقرا، پڑھو اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا. اقرا باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اب جو پڑھا لکھا نہیں ہے اس کے سامنے سائنس کی باتیں کر رہے ہیں، وہ بھی بہت ایکسٹرا سائنس، بہت جو ماڈرن سائنس کی بات ہو رہی ہے. الذی خلق الانسان من علق. انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. یہ تو اب انسانوں کو معلوم ہوا کہ انسان جمے ہوئے خون سے پیدا ہوا، اور خون سے منی بنتی ہے، اور منی میں پھر وہ ذرات ہوتے ہیں اور وہ جراثیم ہوتے ہیں جس سے رحم مادر میں نطفہ قرار پاتا ہے. تو یہ بعد میں انسانوں نے بہت سائنس کی ترقی کو، آج سے 1500 سال پہلے کہا جا رہا ہے اقرا باسم ربک الذی خلق. پڑھو اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق. انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. پھر کہہ رہے ہیں علم الانسان ما لم یعلم. پھر انسان کو وہ سکھلایا جو نہیں جانتا تھا. انسان کوئی دنیا میں آتا ہے تو جان کر کوئی نہیں آتا. ماں کے پیٹ میں کوئی یونیورسٹی نہیں ہے، نہ علی گڑھ یونیورسٹی ہے، نہ بمبئی یونیورسٹی ہے. وہ تو آنے کے بعد یہاں سیکھتا ہے ساری چیزیں. یہاں اس کو سکھایا جاتا علم الانسان ما لم یعلم. آج سے 1000 سال 500 سال پہلے کا انسان ہیلی کاپٹر نہیں جانتا تھا، ایروپلین نہیں جانتا تھا، اور آج سے وہ گھوڑے گدھوں پر سواری کیا کرتے تھے. لیکن آج کا انسان آسمانوں میں اڑ رہا ہے، زمینوں میں برما کر رہا ہے، آسمانوں میں کمن ڈال رہا ہے، ستاروں مریخ و اتارت پر اس کی اڑانے بھر رہا ہے. اللہ ترکبن طبقا عن طبق. تم جب ایک آسمان کی ایک منزل پر قدم رکھو گے تو پھر تمہاری پروازوں کا سلسلہ شروع رہے گا. تم کبھی چاند پر پہنچو گے. تو جس وقت ایک جماعت چاند پر گئی تھی اس وقت انسان حیرت میں تھا کہ چاند پر بھی جا سکتے ہیں. لیکن آرم اسٹرانگ جب چاند پر پہنچا اور اس نے کہا کہنے لگے چاند ایک ایسی دنیا ہے، اس کی معلومات انسانوں کو ملی. پھر انسان نے کہا نہیں، چاند سے آگے بھی سفر کیا جا سکتا ہے. لترکبن طبقا عن طبق. آگے تک انسانوں نے یہ سیکھا. یہ کہاں سے انسانوں کے لیے راستے کھلے اور انسانوں کے لیے ممکن بنایا؟ علم الانسان ما لم یعلم. اللہ نے انسان کو وہ سکھلایا جو انسان نہیں جانتا تھا. آج جتنی بھی ترقی ہے یہ اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے کھولی ہے، انسان اس سے فائدہ اٹھائے. تو اب علم دو قسم کے ہیں. ایک علم وہ ہے جس کے ذریعے سے انسان مادی چیزوں کی ضرورت ایجاد کرتا ہے، تحقیقات کرتا ہے، اور اس کے ذریعے سے زندگی گزارنے کے اسباب اختیار کرتا ہے. تو وہ ایک علم ہے. لیکن اس علم میں ہو یہ رہا ہے، آج کے اسکولوں اور کالجوں میں یہ ہو رہا ہے کہ زندگی بس انہی چیزوں میں الجھ کر رہ گئی ہے. اس کو اقبال نے بڑا اچھا کہا تھا، آپ بھی سن لیجئے اور سمجھنے کی کوشش کیجئے. جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، اپنی حکمت کے خم و پیج میں الجھا ایسا، آج تک فیصلے نفع و ضرر کر نہ سکا. آج ہمارے اسکول اور کالج میں تعلیم ہو رہی ہے، لیکن کیا پڑھتا ہے بچہ؟ اے فار ایپل پڑھتا ہے. وہ خدا کو اپنے پیدا کرنے والے کو نہیں پہچانتا. اس کی پہچان ایپل، بی فار بیٹ، سی فار کیٹ، ڈی فار ڈاگ. تو اب وہ جب اس کو کتوں بلیوں کا تعارف آپ کرائیں گے اور اس کے، تو وہ چیزیں اس کی زندگی میں آئے گی. اور بچوں کی اپنی ایک سائیکولوجی ہوتی ہے، بس وہ اسی کو پھر آگے بڑھے گا تو 2 پڑھے گا وہ، پھر وہ حساب کے الجھاؤ میں اور اس کے نفی اور تقسیم اور ضرب اور مائنس اور پلس اور ملٹی پلس، اس میں الجھ جائے گا. پھر اس کے بعد جغرافیہ ہے اور زمینوں کی پیمائش ہے اور سائنس کے مختلف تحقیقات ہے اور اس کے مرکبات ہے اور اس کے اجزاء ہے. وہ زندگی اس میں الجھ کر رہ جاتی ہے. اور پھر انسان ٹوٹلی طور پر یہ ہوتا ہے کہ بس وہ ایک مادی دنیا کا ایک مادی انسان بن جاتا ہے جس کو اور کچھ آگے کا سوچتا نہیں. اس لیے آج آپ غور کیجئے پوری دنیا میں
چاہے وہ کسی بھی مذہب کے لوگ ہیں، ان کی زندگی میں ایک قدر مشترک، مسلمان کیا، ہندو کیا، عیسائی کیا، سکھ کیا، یہودی کیا، ساری دنیا، ان کی زندگی میں صرف ایک قدر مشترک چیز ہے کہ زندگی جو ہے وہ فل انجوائے کا نام ہے، خوب زندگی میں فائدہ اٹھانا چاہیے، خوب انجوائے کرنا چاہیے، بس یہ ہے۔ اب وہ اس نظریے کے تحت کما رہا ہے، صبح سے اٹھنے والا مسلمان اٹھتا ہے، وہ بھی کمانے کی دھن ہے، ہندو بھائی اٹھتا ہے وہ بھی کمانے کے لیے اٹھتا ہے، تو رات میں سونے تک اس کے دماغ میں کیا ہے، 1000 کے 2000 کیسے ہوں، 1000 کے 2000 کیسے ہوں، ہر ایک کی سوچ یہ ہے 1000 کے 2000 کیسے ہوں، میں جس گھر میں رہ رہا اس سے اچھا گھر، اس سے اچھی گاڑی، اس سے اچھی زندگی، اس سے اچھا، یہ ایک سوچ ہے جس میں سارے لوگ تو اس میں الجھ گئے۔ ایک اس سے ہٹ کر علم ہے جو آدمی کو یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ بھئی یہ دنیا میں بچے پیدا ہو رہے اور انسان مر رہے، پیدا ہونے والا دنیا میں آ رہا ہے اور دنیا سے جانے والا جا بھی رہا ہے، جانے والا کہاں جا رہا، آنے والا کہاں سے آ رہا، آنے والا کیوں آ رہا، جانے والا کیوں جا رہا۔ اس پر اگر آدمی غور کر لے تو اس کے یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ دنیا کی زندگی کا مقصد کچھ اور ہے۔ آنے والا یہ اعلان کر رہا ہے کہ میں آ رہا ہوں، اپنی مرضی سے نہیں آ رہا، کوئی آدمی اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہو سکتا، ورنہ ماں کے پیٹ میں جب روح ڈال دیتا ہے اللہ تعالیٰ تو یہ وہیں گھومتا ہے، وہاں کیا گھومتے رہتا ہے، لیکن یہ نکل نہیں سکتا۔ کیوں نہیں نکل سکتا؟ اس کو حکم نہیں ہے، یہ اسی ٹائم پر نکلے گا جب اس کا ٹائم طے ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہر انسان کے آنے کا ایک وقت مقرر کیا، وہ دنیا میں آ رہا، آنے والا کہہ رہا ہے کہ مجھے بھیجنے والے نے بھیجا ہے۔ بھائی کائے کے لیے بھیجا ہے؟ جانوروں کی بھی تو بچے پیدا ہو رہے ہیں، وہ بھی آ رہے ہیں، وہ بھی زندگی گزار رہے، ان کے سامنے کوئی مقصد نہیں ہے۔ انسان بھی آ رہا ہے، کھائے کمائے زندگی گزارے، بچے پیدا کرے اور بس ختم کر دے کہانی۔ تو انسان میں اور جانور میں ڈفرنس کیا ہوا؟ انسان میں اور جانور میں فرق یہ ہے کہ انسان کسی اور مقصد کے لیے آ رہا ہے۔ یہ زمین کا انسان جو ہے وہ اس زمین کا، اس دھرتی کا مالک ہے اور یہاں پر اس کو کچھ کام کرنا ہے، خلیفہ ہے۔ خلیفہ کس کا ہے؟ مالک کا خلیفہ ہے، اس کا اسسٹنٹ ہے وہ یہاں، اور یہاں پر اس کو ایک کام دیا گیا ہے کہ زمین پر وہ زندگی گزارے جو اس کو مالک کو پسند ہے، اس کے لیے دنیا میں۔ اب جانے والا جا رہا ہے، جو گیا وہ واپس نہیں آتا، کوئی واپس آج تک نہیں آیا، وہ جہاں چلا گیا واپس نہیں آیا۔ جانے والا جاتا ہے۔ آپ کسی مہمانداری میں جائیں گے تو کیا کہتے ہیں؟ جب آپ روانہ ہوتے ہیں تو ہم لوگ روزانہ جنازے دیکھتے ہیں، مرنے والوں کو کاندھوں پر اٹھا کر قبرستان میں پہنچا دیتے ہیں، لیکن کبھی وہ بنیادی نقطے ہیں جن پر غور نہیں کرتے۔ مرنے والا جب مرتا ہے تو ہم لوگ کھڑے رہتے ہیں، پانی ڈالو بھائی پانی ڈالو، ان کی جھانکنی کے عالم میں پانی ڈالو، اور پھر لوگ باتیں کرتے ہیں، ابھی ان کے پیر ٹھنڈے ہو گئے، ہاتھ بھی ٹھنڈے ہو گئے، اب ناک کا باسا بھی ٹیڑھا ہو گیا اور پلکیں پتلیاں بھی ان کی ڈھل گئی ہے اور اب یہ چلے گئے، پھر رونا دھونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب لیکن اس کے بعد آدمی کو غم تو ہے، ابا مر گئے، ابا مر گئے، لیکن ابا کے مرنے کے بعد کیا ہے کہ آدمی کیا کرتا؟ ابا کے ہاتھ پر راڈو گھڑی، حج کو گئے تھے انہوں نے بڑے ارمان سے، وہاں کچھ نہیں کر رہے تھے، راڈو گھڑی لائے تھے، تو اب راڈو گھڑی تو رہنے دو، ابا کے ہاتھ پر نہیں، راڈو گھڑی نکالو، انگوٹھی ہے انگوٹھی بھی نکالو، کپڑے ہیں وہ بھی نکالو، ابا کا بنیان بھی نکال لو، انڈر ویئر بھی نکال لو، ابا کے بدن پر کچھ نہیں رکھا جاتا۔ کیوں؟ اور کوئی آدمی اپنے ابا سے کتنی بھی محبت کرتا، بمبئی کے اطراف میں بڑے بڑے کولڈ اسٹوریج ہے، اس میں کسی نے اپنے ابا کو کولڈ اسٹوریج میں رکھا کہ نہیں ابا ہے، اس نے اتنا کمایا، گھر بنائے، پراپرٹی بنائی، میں کبھی کبھی ابا کو کولڈ اسٹوریج سے نکال لیا کروں گا اور ان کے درشن کر لیا کروں گا، ابا تھے اب چلے جائیں گے، مٹی کے نیچے دب جائیں گے، تو ان کا درشن کرنے کے لیے ابا کو رہنا چاہیے کولڈ اسٹوریج سے۔ ایسا کوئی نہیں کرتا، کیونکہ کتنا بھی اناڑی آدمی ہو، کتنا بدھو ہو، لیکن وہ جانتا ہے کہ اب یہ مر گئے، ان کا کام ختم ہو گیا، اب ان کو سنبھالنا مشکل ہے، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد پھولیں گے، پھولنے کے بعد سڑیں گے، سڑنے کے بعد بدبو ہوگی، محلے والے آ کر کمپلینٹ کریں گے اور پولیس والے مجھے لے جا کر اندر جیل میں ڈال دیں گے۔ تو وہ سمجھتا ہے کہ نہیں بھائی ان کو کہاں مٹی کے نیچے دبا دینا چاہیے، اسی میں اس کی بھی عافیت ہے اور ان کی بھی عافیت ہے۔ تو جانے والا جا رہا، عبرت نہیں حاصل کرتے کہ کل ہمارے ساتھ بھی یہ سب ہونے والا ہے، ہم بھی جانے والے ہیں۔ جا رہے کہاں؟ اب سوال یہ ہے جا رہے کہاں؟ وہاں جا رہے جہاں سے آئے تھے،
جہاں سے آئے تھے وہاں جا رہے، اللہ کے پاس جا رہے۔ تو اب اللہ رب العزت ہم سے یہ 60-65 سال 70 سال جو ہم نے زندگی دنیا میں گزاری، تو یہ آخرت کے مقابلے میں بہت مختصر وقت ہے۔ بادشاہ بہادر شاہ ظفر ہندوستان کے بہت آخری مغل بادشاہ گزرے، انہوں نے کہا تھا عمرے دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، عمرے دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، دو کٹ گئے آرزو میں، دو کٹ گئے انتظار میں۔ آدمی انتظار میں اور آرزو میں گزار دیتا، زندگی ختم ہو جاتی، ہائے 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 کرتے ہوئے زندگی گزرتی، ہائے ہائے کر۔ اور کوئی بھی مرنا نہیں چاہتا، آپ بھی نہیں، میں بھی نہیں، مرنا کوئی نہیں چاہتا۔ میں ایمانداری سے کہہ رہا میں نہیں مرنا چاہتا، آپ لوگ بھی ایمانداری سے بولیں گے کہ مرنا کوئی نہیں چاہتا۔ لوگ موت بھی کرتے ہیں، یار کیا ہے یہ زندگی ہے جھنجھٹ، اس سے تو مر جاتے اچھا تھے، لیکن مرنا کوئی نہیں جانتا۔ ایک لطیفہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں، پھر آگے کی بات کہوں گا۔ ایک لکڑہارا تھا، کھیت میں جایا کرتا تھا، لکڑیاں کاٹتا تھا، پوری زندگی کھیت سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا جنگلوں سے اور بازاروں میں بیچتا تھا، پوری زندگی گزر گئی، یہاں تک کہ وہ ضعیف ہو گیا، بہت کمزور ہو گیا۔ اب ایک دن گٹھا اٹھا کر لا رہا تھا تو اس سے اٹھایا نہیں جا رہا تھا، اس کا بوجھ گٹھے کا اٹھایا نہیں جا رہا تھا، اس نے زمین پر پٹک دیا اس کو، گٹھے کو، اور کہنے لگے کیا یہ زندگی، اس سے تو موت اچھی، موت بھی نہیں آتی۔ اب اس کی زبان سے یہ جملہ نکلا، اب وہ بیچارے کو خبر نہیں تھی کہ ملک الموت پیٹرولنگ پر ہے اور ادھر سے گزر رہا، انہوں نے سن لیا ملک الموت نے، تو وہ حاضر ہو گیا، السلام علیکم، بولے آپ کون جی؟ تو کہنے لگے ابھی آپ یاد کر رہے تھے نا موت بھی نہیں آتی، میں حاضر ہوں بندہ خدمت میں، فرمائیے کیا حکم ہے آپ کا؟ کہنے لگے بھائی کیا غریب آدمی مذاق بھی نہیں کر سکتا، میں تو مذاق کر رہا تھا، تو مرنے کی تمنا جس کو ہے وہ بھی مرنا نہیں چاہتا کہ نہیں بھائی زندگی کی ابھی خواہشیں ہیں، آخری اور کچھ ارمان پورے کرنا، یہ زندگی، لیکن یہ سوچنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے کہ جہاں جانا ہے وہ ایک بہت کڑا سفر ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہے، پیدا کرنے والا زندگی کے حساب لینے والا ہے، ایک ایک لمحے کا جواب دینا ہے، من عین ان عمرہ فیما افناہ، زندگی کائے میں خرچ کی، وہیں شبابی فیما املاؤ، ہمارے جوانوں کو خبر نہیں ہے کہ ان کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، کیا جواب دیں گے جوانوں؟ یہاں جوان کم ہے لیکن جتنے ہیں ان سے میں پوچھتا ہوں کیا جواب دیں گے؟ ایس ایم ایس کرتا تھا لور کو، اور میں واٹس ایپ پر رہتا تھا، فیس بک پر میرے بڑا انٹرسٹ تھا، میں ایف ایم سنا کرتا تھا۔ ارے تیری جوانی اس کے لیے ان شبابی فیما افناؤ، یہ جوانی لے کر تو جائے گا، نہ ملک کے کام کی جوانی تیری، نہ قوم کے کام کی جوانی، نہ اپنے گھر والوں کے۔ آج کے جوان کیسے ہیں؟ پرانے بوڑھوں سے پوچھ لو۔ ہم لوگ ایک جگہ گئے ہردا میں، وہاں ایک 65 سال کے بوڑھے نے ہم لوگوں کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگے میرے ہاتھ کو موڑ کر بتا دو۔ 65-70 سال کے پرانے بوڑھے کا ہم ہاتھ نہیں مروڑ سکتے، آج کے تو ایسے اللہ ہی اللہ ہے، کیا بولنا۔ کیوں؟ ہر نشے کی عادت ان کو، راتیں ان کی برباد، ان کے کھانے جو ہے فاسٹ فوڈ، اور سب غیروں کی، کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھول گیا، یہ بیچاروں کو خبر نہیں کہ ان کی جوانیاں کیا ہے، اور ان جوانیوں کے بارے میں ان سے پوچھا جانے والا ہے ان شبابہ فیما ابلاہ، جوانی دی تھی کہاں خرچ کی، وان عمرہ فیما افناہ، وان شبابہ فیما ابلاہ، وان مالہ من این اکتسبتہ ومن این انفقتہ، مال کہاں سے کمایا۔ انکم ٹیکس کی فائل، یہاں انکم ٹیکس کی ریٹ پڑے تو آدمی کو پریشانی ہوتی ہے، جواب دینا بھاری ہو جاتا ہے، وہاں بڑی زبردست پوری فائل دینا پڑے گی، یہاں سال بھر کی فائل، وہاں پر پوری زندگی کی فائل۔ مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، سب پکے میں چلے گا، کچا کام وہاں نہیں چلے گا۔ یہاں کچا پکا 1 نمبر 2 نمبر چلتا ہے، لیکن وہاں نہیں چلے گا۔ مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، علم دیا تھا کیا عمل کیا، یہ سوالات ہوں گے، اس کے بغیر آدمی حل نہیں سکے گا۔ اللہ کہتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ سمجھتے ہو ہم نے تم کو بیکار پیدا کر دیا، کیا تم ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ جب اس نے سب سے افضل بنایا تم کو، سب سے اعلیٰ بنایا، وہ بلائے گا، پوچھے گا میرے بندو کیا کر کر آئے ہو، کیا کر کر آئے، بس یہ جواب دینا۔ اس کے لیے علم ضروری کہ ہم وہ زندگی کو جانیں جو زندگی اللہ رب العزت بندوں سے چاہتے ہیں، اس زندگی کو سکھانے کے لیے یہ مدرسے ہیں۔ یہ مدرسے کائے کے لیے ہوتے ہیں؟ یہ مدرسے ہیں، ان میں کیا ہوتا ہے، کیا پڑھایا جاتا ہے، کیا چیز سکھائی جاتی ہے، اور کیسی انسانیت تیار کر کر کارگاہ حیات میں اتاری جاتی ہے، وہ ان مدرسوں کا کام ہے۔ مدرسے کا ایک سرا اگر
اس کا دو سرے ہیں مدرسوں کے، ایک سرا نبوت محمدی سے ملتا ہے تو دوسرا سرا جو ہے وہ زندگی سے ملتا ہے۔ یہ زندگی کو کس طرح گزارنے کی تعلیم یہاں پر ملتی ہے، کیسے زمین پر اللہ کا بندہ بن کر زندگی گزارنا ہے۔ مدرسوں کا بہت بڑا کام ہے، یہ فیکٹریاں ہیں اور چھوٹے چھوٹے کارخانے ہیں۔ یہ یہاں آپ کا یہ راستہ آنے کے لیے ایسا لگ رہا تھا، ابھی میں آ رہا تھا تو سمجھ رہا تھا پل صراط بھی شاید ایسی ہی ہوگی، اوبڑ کھابڑ راستے، تو اس طرح اب یہ یہاں پر ایک درویش نے، ایک اللہ کے بندے نے اس ویرانے میں چراغ جلایا ہے اور یہاں پر علم نبوت کی روشنی پھیلانے کے لیے وہ کوشش کر رہا ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی بندگی کا صحیح پیغام مل جائے اور لوگوں کی زندگیوں میں صحیح دین آ جائے اور لوگ جان لیں۔ اب یہاں مدرسے میں بچے آتے ہیں، ہمارے یہاں مدرسوں میں کیا ہو گیا، آج کل دین غریبوں کا رہ گیا ہے، علم غریبوں کا رہ گیا ہے، مدرسوں والا دین علم۔ اقبال نے کہا تھا نا کہ مساجد میں جو جا کر سفارا ہوتے ہیں، سفارا تو غریب، کوئی زحمت روزہ کرتا ہے گوارا تو غریب۔ یہ غریبوں کی چیز رہے گی۔ مدرسوں میں کون بچے آتے ہیں؟ غریبوں کے، بڑے لوگوں کے نہیں۔ بڑے لوگوں کے کہاں جاتے ہیں؟ پیسے والے، تھوڑا سا پیسہ آ گیا، کانوینٹ۔ کہاں جائیں گے؟ ابا سے پوچھو کانوینٹ کی اسپیلنگ کر دو اور کانوینٹ کے معنی بتا دو، تو ابا کانوینٹ کی اسپیلنگ بھی نہیں بتا سکتے اور معنی بھی نہیں بتا سکتے کہ کانوینٹ ہے کیا، یہ کس کو کہتے ہیں، لیکن وہ ان کو شوق ہے کہ میرا بچہ بھی کانوینٹ میں پڑھنا چاہیے۔ وہ اس کو دین نہیں سکھایا جاتا۔ آج ہم ہماری دینی باتیں سکھانے کے لیے تیار نہیں، اساس اور بنیاد میں اللہ اور رسول کو داخل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس وجہ سے آج ہمارا معاشرہ جو ہے وہ کرپٹ ہوتا جا رہا ہے، ہم اچھے انسان نہیں تیار کر پا رہے۔ یہ مدرسے انسانیت سازی کے معمل ہیں، انسانیت سازی کی فیکٹریاں، یہاں انسان تیار کیے جاتے ہیں۔ اس خاک سے وہ انسان تیار کیے جاتے ہیں جن انسانوں پر انسانیت کو ناز کرتی ہے، انسانیت فخر کرتی ہے۔ یہی درس گاہیں ہیں جہاں سے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، تحریک آزادی کے کیسے جانباز سپاہی اور ملک کے کیسے وفادار لوگ پیدا ہوئے اور کیسے بڑے بڑے اللہ والے پیدا ہوئے۔ تو یہ لوگ جن کے آج بھی برکتیں صرف یہاں نہیں ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا میں، ہم کو فخر ہے ہم ہندوستانیوں کو کہ ہمارے ملک سے ایک تحریک چلتی ہے جس کو تبلیغی جماعت کہتے ہیں۔ تبلیغی جماعت کا پوری دنیا کے اندر آنا اور جانا اور چلنا، ہم نے ہمارے ملک کا نام روشن کیا کہ ہم دین کا پیغام لے کر آئے ہیں اور ہم بگڑے ہوئے اور جن کی زندگیوں کے رخ غلط ہو گئے ان کے رخ کو صحیح کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو یہ ہمارے ملک کے لیے بڑی عزت کی بات ہے، بڑی پذیرائی کی بات ہے۔ ہماری اچھائیوں پر اس وقت پردہ ڈالا جا رہا ہے اور کچھ نادانوں کی نادانیوں کو اجاگر کیا جاتا ہے، اس میں میڈیا کی شرارتیں ہیں۔ میرا وہ موضوع نہیں ہے کہ میں آپ کو وہ چیزیں بتاؤں، لیکن یہ ہے کہ ہم نے اس ملک کی جو خدمت کی مدرسوں کی لائن سے اور ہم نے جو کام کیا، یہ دیکھیے یہ کوئی علاقہ ہے اور کیسی بنجر زمین ہے، یہاں پر مدرسہ کیسے قائم کیا گیا ہوگا ان لوگوں سے پوچھو جنہوں نے مدرسہ قائم کیا ہوگا، کیسے سامان لائے ہوں گے، کیسے چندہ کیے ہوں گے۔ چندہ کرنا کوئی بہت عزت کی بات نہیں سمجھی جاتی۔ ہم ہمارے ہاں دیکھتے ہیں شہر میں لوگ آتے ہیں، جب بیچارے چلو بھاگو، اب وہ سیٹ بیچارہ ایسا جھڑک دیتا ہے، ایسا بری طرح پھٹکار لگا دیتا ہے، لیکن بیچارے برداشت کرتے ہیں۔ ان کے دل پر کیا گزرتی ہے اس کا اندازہ وہ کائے کے لیے اپنے لیے مانگ رہا۔ میرے بھائیوں میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ بڑے سے بڑے ہر وقت مولوی کو دیکھو، اس کے کپڑے وائٹ رہیں گے، چمکدار رہیں گے، کریز نہیں ٹوٹی ہوئی رہیں گی، عمدہ بڑھیا پہنے گا۔ تنخواہ کیا رہتی ہے؟ ایمانداری سے بولنا، بہت کم تنخواہ دیتے ہو، لیکن کبھی کوئی مولوی، کوئی امام، کوئی بانگی نے کسی سیٹ کے سامنے اپنی ذاتی ضرورت کے لیے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ مستغنی رہتے ہیں، مانگتے نہیں ہو کسی کیا ضرورت کی بھی کہ ہماری یہ ضرورت پوری کر دو، نہیں جاتے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ علم بہت ہے، اس اللہ رب العزت کا ایک خصوصی معاملہ ہے، وہ راز کی بات ہے، وہ نہیں بتاؤں گا آپ کو کہ ان کے ساتھ کیا خصوصی معاملہ۔ اللہ تعالیٰ ان کی ضرورتیں اس کم تنخواہ میں کیسی پوری کر دیتے ہیں اور یہ شاندار زندگی گزارتے ہیں۔ اور جب آپ نے بچے بھی جو دیے تھے وہ غریبوں نے دیے تھے، بڑے لوگوں نے نہیں دیے تھے، ان کے کانوینٹ میں پڑھ رہے تھے، ان کو لانا، ان کو، اور وہ بھی کیسا دیتے۔ آپ یہاں جب ایڈمیشن شروع ہوں گے وہاں آ کر بیٹھنا، بچوں کے ماں باپ آتے، مول صاحب ناک میں دم کر دیا،
سارے گاؤں محلہ پریشان ہے مدرسے میں رکھنا. جن سے گاؤں پریشان، جن سے ناک میں دم، وہ مولوی کی دم مولوی کے گلے میں باندھ دیا جاتا. اب وہ بیچارہ اس ناکندے تراش کو کیسا تراشتا ہے، کیسا بناتا ہے. پھر اللہ رب العزت اس کھوٹے سکے کو کھرا سکہ بنا دیتا ہے. پھر اس کے سر پر دستار فضیلت رکھی جاتی ہے اور پھر اللہ رب العزت کہتے تم نے تو بہت گھٹیا سمجھ کر دیا تھا، میں نے لیا اور میں اس کو ایسا بنا دیتا. پھر تمہیں حضرت کے ہاتھ چومو، پاؤں چومو، دوڑو حضرت کے پیچھے. اللہ تعالیٰ مجبور کرتا ہے تم کو، جھکاتا جاؤ. حضرت دعا کریں گے تو کام بنے گا، حضرت دعا نہیں کریں گے تو بننے والا نہیں ہے. حضرت کے پاس پھر اللہ بھی جگہ بڑے سے بڑا سیٹ گاڑی لے کر حضرت کے پاس آ رہا ہے اور حضرت 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 کر رہا ہے. ہم نے ہمارے حضرت کے بعد دیکھا بڑے بڑے لوگوں کو کہ حضرت ایک توجہ، حضرت ہاتھ میں ملا لیں، حضرت کو کم از کم چھو لیں کرتے ہوئے ہم نے دیکھا. تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ اپنی نسبت لگ جانے کی وجہ سے پھر بہت بلندی عطا فرماتا ہے. یہ مدرسے بڑی محنتوں اور مجاہدوں اور مشقتوں کے بعد چلتے ہیں، ایسے نہیں چلتے. اس میں ہمارا کام کیا ہے کہ ہم یہاں کا علم صرف حاصل کریں، ہمارے بچے حاصل کریں اور ہم لوگ اس علم کو حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل بھی کریں، اس کی تبلیغ بھی کریں اور ان مدرسوں کو جو ہے ہم اللہ کے بندوں تک پہنچانے کا اور ان کے معاون بنے، ان مدرسوں کے ہم معاون بنے. یہاں بڑا کام ہو رہا ہے، بہت بڑا کام ہو رہا ہے. ایک بڑا طبقہ یہاں سے فیضیاب ہو رہا ہے، زندگیاں بدل رہی، اچھے انسان بن رہے. اگر یہ مدرسوں میں نہیں آتے اور کہیں اور ہوتے تو پتہ نہیں کیا رخ ہوتا اور کیا بگاڑ کے راستوں پر چل جاتے. اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول کیا، اب یہ یہاں آ کر نیک اور اچھے انسان بن رہے ہیں، تو ایک بہت بڑا کام ہے اس کا. تو اور پھر اس پر خرچ کرنے پر بھی اللہ رب العزت بڑا اجر دیتے ہیں. حافظ بنے، اب حافظ بنے گا تو چاہے وہ رکشہ چلانے والے کا بیٹا کیوں نہیں ہو، کل قیامت کے دن حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بلائیں گے، کہاں ہے وہ جمن؟ دنیا میں رکشہ چلانے والوں کے عام طور پر کلو جمن نام رہتے، کہاں ہے وہ جمن؟ تو لوگ بولیں گے جمن وہ اپنے محلے میں رہتا تھا، رکشہ چلاتا تھا. ہاں جمن کو بلاؤ. جمن سارے اس سے پیچھے کھڑا ہوا رہے گا بیچارہ، وہ نکل کر آگے آئے گا، اللہ بلائیں گے اس کو، سارے لوگ کھڑے رہے، جمن کھڑے رہے، تیرا بیٹا کہاں ہے؟ یہ حافظ قرآن بنا تھا. اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس کے دونوں میاں بیوی کو بلائیں گے اللہ، وہ یتوجانی، اور دونوں کے سروں پر اللہ تاج رکھ دیں گے، ان کو تاج پہنائیں گے. حافظ قرآن کی یہ اللہ کے یہاں فضیلت ہے کہ سارے دنیا میں چاہے آپ کچھ بھی سمجھیں لیکن اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ ان کا بڑی عزت ہوگی. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھیں اور قرآن کو سکھلائیں. قرآن کو سیکھیں اور قرآن کو سکھلائیں. قرآن کا علم اللہ کی ذات سے نکلا ہوا علم ہے، جبریل لے کر آئے، رسول کریم کے قلب اطہر میں محفوظ کیا گیا. پاکیزہ نفوس کا ہمیشہ ان کے پاس رہا. ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، نیک عورتوں نیک مردوں کے دلوں میں رہا، ان کے ذریعے سے اس کی حفاظت ہوئی. پھر ہر دور کے نیک اور کامل ترین لوگوں کا ہی انتخاب ہوا. اللہ تعالیٰ اس کے لیے انتخاب فرماتے. قیمتی چیز ہوتی ہے تو ہر ایرے گہرے نتو خیرے کو نہیں دی جاتی ہے. آپ کے پاس قیمتی ہیرا ہے تو آپ ایسے ویسے کو نہیں دیں گے، بھائی ضائع کر دے گا، ہے قیمتی چیز ہے تو اس کی حفاظت تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کے ذریعے اس علم کو دیتے ہیں اور اس کی بڑی اللہ رب العزت قدر کراتے، پھر عزت دیتے ہیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھیں اور قرآن کو سکھلائیں. اب قرآن کا سیکھنا اور قرآن کا سکھلانا ہمارے ہاں سب سے ہلکا کام ہو گیا. ہم ٹیوشن کے لیے کیا کرتے ہیں کہ جو سب سے اچھا ٹیوٹر رہتا ہے، جو سب سے اچھا ٹیوشن پڑھا سکتا ہے تو اس کو لیتے ہیں. لیکن مکتب پڑھانے کے لیے، قرآن پڑھانے کے لیے ہماری سوچ میں وہاں پڑھانے والے کو 50 روپے دینا بھاری پڑتا ہے، ٹیوشن کے لیے 500 روپے دیتے ہیں. ہماری یہ ایک سوچ ہے کہ قرآن کا علم 50 روپے میں آ جائے گا اور انگریزی پڑھانا ہے، حساب پڑھانا ہے، الجبرا جیومیٹری پڑھانا ہے، اس کے لیے زیادہ سے زیادہ مہنگی سے مہنگی ہم فیس ادا کرنے کے لیے تیار. مدرسوں میں فری میں داخلہ چاہیں گے اور کانوینٹ میں ہمارے ہاں 70 80 1 لاکھ روپے ڈونیشن اور فیس چل رہی ہے. اسکولوں کے اندر آل سینٹ میں اور ہالی میری میں اور دوسرے اور اسکالر میں وہاں پر مہنگی فیس دینے کے لیے تیار ہے ہمارا بچہ. اور جس سے آخرت بننے والی ہے اس کے لیے ہم خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں.
ہماری نظر میں اس علم کی کمی، خود ہم نے اپنے آپ کو اس کو گرا دیا ہے. اس کی بڑی اہمیت ہے اللہ کی نظر میں. اللہ نے پوری بشریت میں سب سے افضل، پوری کائنات میں سب سے افضل انسان کو بنایا. انسان کا انتخاب علم کی وجہ سے اس کی شرافت کا انتخاب فرمایا. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ سب سے بڑی نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت عطا فرما رہے ہیں. تو تعلیم کے ذریعے سے، علم کے ذریعے سے اس نبوت سے سرفراز فرمایا جا رہا. اور اس امت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس امت کے لیے جاہل ہونا، جہالت یہ عیب کی بات ہے. مسلمان جاہل نہیں ہو سکتا. اللہ کو پہچاننے والا سب سے بڑا عالم، رسول کو پہچاننے والا سب سے بڑا عالم، اللہ کے دین کو پہچاننے والا سب سے بڑا عالم. لیکن مسلمانوں کی نسبت یہ ہے کہ مسلمان جاہل قوم ہے. میرے بھائیو، مسلمان جاہل نہیں ہوتا. جہالت کی نسبت مسلمانوں کی طرف لگنا یہ عیب بھی اور گناہ کی بات ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، برائی کی نسبت لگنا ایمان کے بعد بڑا گناہ ہے. ہمارے کو یہ نسبت نہیں لگنا چاہیے، بلکہ ہم یہ کریں کہ ہمارے طرف یہ جو داغ لگا ہوا ہے اس داغ کو ہم دھو دیں اور دور کر دیں. ہم تو رسول اللہ کی امتی ہیں. ہم دنیا کو صحیح علم دینے کے لیے آئے ہیں، اور وہ صحیح علم دینے کا کام ان مدرسوں کے ذریعے سے ہو رہا ہے. یہ صحیح علم دے رہے ہیں. یہاں پر انسان کو بتایا جاتا زندگی کیسے گزارنا، اللہ کا حق کیا ہے، بندوں کا حق کیا ہے، ماں کا حق کیا ہے، باپ کا حق کیا ہے، بیوی کا حق کیا ہے، اولاد کا حق کیا ہے، پڑوسیوں کا حق کیا ہے، غیر مسلم کا حق کیا ہے، مسلمان کا حق کیا ہے، راستے کا حق کیا ہے، چلتے پھرتے حق کیا ہے، نکاح کیسی استعمال ہو، زبان کیسی استعمال ہو، ہاتھ کہاں پکڑیں، پیر کہاں چلے، کیا کھائیں، کہاں کھائیں، کیسے کمائیں، کیسے خرچ کریں، ہماری ذات سے فساد نہ ہو، بگاڑ نہ ہو. یہ ساری چیزیں ہماری ذمہ داریوں میں، یہ چیزیں یہاں سکھائی جاتی. اور جو انسان یہ سیکھ لے گا وہ زمین کا خلیفہ بنے گا. وہ فساد نہیں ہوگا، بگاڑ نہیں ہوگا، خرابی نہیں ہوگی، اس میں خود غرضی نہیں ہوگی. اس کو ایثار کی تعلیم دی جا رہی ہے. اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دو، دوسروں کو ترجیح دو. ضعیفوں، عمر رسیدہ لوگوں کا اکرام کرو، بیواؤں کا خیال کرو، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھو. انسان کوئی بھی ہو وہ عزت کے لائق ہے، اس کا احترام کرو، بڑے بزرگوں کا احترام کرو. تم پر بھی بڑھاپا آنا ہے، یہ چیزیں یہاں سکھائی جاتی ہے. اچھے انسان تو پھر راتوں سے اللہ کا تعلق جوڑا جاتا ہے. یہ مدرسوں کا کام ہے. اور یہاں پر یہ لوگ یہ تیار ہوتا ہے. یہ کھیتی وہ ہے جس کا پروڈکٹ جو ہے اور جس کی پیداوار جو ہے وہ انسانیت کی لہلاتی ہوئی فصل ہے، اور اس کے وہ عمدہ پھل جو جب چمکتے ہیں تو آسمان دنیا پر ان سے بلند کوئی ستارہ نہیں ہوتا. یہ مریخ و عطارد سے زیادہ قیمتی ہے اور بڑے با کمال ہے. ان کو پھر اللہ تعالیٰ اوج ثریا پر پہنچاتا ہے اور ان کو بڑی عزتیں بخشتا ہے اور ان کا بڑا رتبہ بلند ہوتا ہے. یہ ہے وہ علم جو ان کو عطا ہوتا ہے یہاں پر. تو یہ مدرسہ خوش نصیب ہے کلیان کے علاقے کے لوگ کہ یہاں پر یہ مدرسہ ہے. اور مدرسہ اس آج کتنے مدتوں کے بعد آج اس نوعیت پر ہے کہ وہ اپنے پہلے درخت کے پھل آپ کے سامنے پیش کریں. مدرسے سے 3 بچے حافظ قرآن بن رہے ہیں. یہ بڑی خوشی کی بات ہے. جیسے ماں باپ کے پہلے بچے کی شادی ہوتی ہے تو ان کو بڑی خوشی ہوتی ہے، اماں کو بھی خوشی ہوتی ہے، ابا کو بھی خوشی ہوتی ہے، میری بہو آ رہی ہے، میرے بچے کی بارات نکلنے والی. ایسی ان کا ہے مدرسے والوں کا کہ ان کے آج محنتوں کا پھل آپ کے سامنے پیش کیا جانے والا ہے. 3 بچوں کے سر پر ابھی علماء کرام اور بڑے بڑے علماء، مہاراشٹر کے مفتی اعظم اور بھیونڈی کے مفتی اعظم، ایسے بڑے بڑے لوگ یہاں پر تشریف فرمائیں. وہ ان کے سروں پر دستار فضیلت رکھیں گے اپنے برکت والے ہاتھوں سے. تو یہ بہت بڑی عزت کی بات ہوگی کہ ان بزرگوں کے ہاتھوں سے ان کے سر پر، تو ان کا بھی دل بڑا ہوگا. اور آپ لوگوں کے لیے بھی کہ آپ کے علاقے میں اتنا بڑا مدرسہ ہے جہاں سے حافظ قرآن بن کر فارغ ہو رہے ہیں اور کیسی محنت. تو آخر میں بس 2 باتیں آپ سے عرض کروں گا. ایک تو یہ ہے کہ یہ مدرسے بڑے کام کر رہے ہیں، ان کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اگر یہ مدرسے نہیں رہیں گے تو ملک کا رخ بھی بدل جائے گا. یہ مدرسے نہیں رہیں گے تو نہ ملک کے ہمدرد پیدا ہوں گے، نہ ملک کی اصلاح ہوگی، ملک میں انارکی پھیلے گی، بگاڑ پھیلے گا. بڑے کام ہیں اور ہمیشہ ان مدرسوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے مدرسوں نے. اس لیے اس کی قدر کریں اور اس کا تعاون کریں اور اس کی مدد کریں. یہاں کی ضرورتیں مولانا کو آپ کے پاس نہیں آنا چاہیے، بلکہ مولانا کے پاس آپ آئیں، مفتی صاحب کے پاس آپ آئیں. آپ کے مدرسے کی کیا
کیا ضرورت ہے اور کیا تکلیف ہے، ہم کوشش کریں اور اس طرح لوگ اٹھ کر ان کی ضرورتوں کو پوری کرنے کی کوشش کریں اور یہاں پر آ کر بیٹھیں۔ ان کو محبت سے دیکھنا بھی بڑی بات ہے۔ وہ قرآن جو اللہ کی ذات سے نکلا، جبریل کے ذریعے سے رسول کریم کے قلب اطہر پر آیا، پھر امت کے سارے نیک لوگوں کے پاس ہمیشہ رہا، بدکاروں کو نہیں ملا، نیک لوگوں کو ملا۔ تو یہ نیک لوگ ہیں، ان کے پاس آؤ، بیٹھو، ان کو دیکھنا بھی ثواب ہے اور ان کے پاس ان کی باتیں سننا بھی ثواب ہے۔ ان کے پاس حکمت ملے گی، دانائی ملے گی، خیر ملے گا، بھلائی آئے گی، اچھائی زندگی میں آئے گی۔ اور اپنے بچوں کو بھی اس علم کو سکھاؤ اور سیکھو اور اس کو عام کرو، اس لیے کہ بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھیں اور قرآن کو سکھلائیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ حسن عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب حضرت مولانا مفتی حذیفہ صاحب، سید حذیفہ صاحب تشریف لا چکے اور دوسرے اکابر علماء تشریف لا چکے، ان کے بیانات ہوں گے، سارے لوگ تشریف رکھیں اور غور سے ان کی باتیں سنیں۔ اور باتیں سننے کے نہیں کہ بڑا مزہ آیا، بڑے بھاری بھاری باتیں کرے مولانا لوگوں نے، اس لیے نہیں، بلکہ باتیں اس لیے سنیں کہ عمل کرنا ہے۔ جو عمل کی نیت سے اس کے دل کو اللہ کھولتا ہے، جو مزے کے لیے بیٹھتا ہے اس کو مزہ آ جاتا ہے، عمل کے لیے دل کے دروازے نہیں کھلتے۔ عمل طلب پر، ہدایت طلب پر ملتی ہے، بے طلب لوگوں کو ہدایت دینا اللہ کا دستور نہیں ہے۔